گزشتہ نشست میں ہم سورہ بقرہ ختم ہو گیا تھا اور دوسرا پارہ سورہ الف لام میم کا پارہ ختم ہوا تھا، اب دوسرا پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا انہیں، یہ تنظیمن نوری کے جب آئے، جب قبلہ تبدیل کرنے کا جب حکم ہوا کہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کے لیے جب حکم ہوا تو اس ضمن میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کس نے پھیر دیا انہیں، یعنی مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ اب اس تفسیر میں فرمایا گیا کہ بیوقوف لوگوں سے مراد عرب کے مشرکین ہیں یا یہود و نصارہ جو ہے تمام کے لیے جو اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ پہلا قبلہ، پہلے تو قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف کر کے کرتے تھے، اب جو ہے جو حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر دیا گیا، تو ان سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ علماء یہود مراد ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منافقین بھی مراد ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس بات پر اعتراض کر رہے تھے اس میں شاید ہو سکتا علماء یہود ہو یا مشرکین ہو یا منافقین ہو، وہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیوقوفوں سے ثابت کیا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ لوگ بیوقوف ہیں، وہ عقل سے عاری ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول کریم نبی علیہ السلام پر مدینہ شریف میں جب تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں جب آپ کا حکم، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، آپ ہمیشہ آپ کی یہ خواہش رہی کہ جو ہے آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو جائے، تو چنانچہ یہی حکم ملنے کے بعد آپ نے اس کی طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر کی پڑھی۔ وہ عصر کی نماز تھی، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، مگر زیادہ تر کا اتفاق یہ ہے کہ وہ عصر کی تھی۔ اب چونکہ بعض مفسرین اور بعض احادیث سے جو ہے ظہر کی نماز کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، تو اس بحث میں ہم کو پڑھنا نہیں ہے کہ وہ نماز۔ حضرت ابو سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی اول کعبے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جب حکم آنے کے بعد میں سب سے پہلے جانے ہم لوگ، اور وہ ظہر کی نماز تھی۔ بعض مفسرین وغیرہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر قبلہ بدلنے کی آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، پھر باقی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر پڑھی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والوں مسجد، 2 قبلے، کیونکہ ایک ہی مسجد میں 2 قبلے ہوئے تو لہٰذا اس کا قبلے کی جمع ہے قبلتین۔ حضرت رویلہ بنت مسلمہ فرماتی ہیں کہ ہم ظہر کی نماز میں تھے، جیسا ہمیں یہ خبر ملی اور ہم نماز میں ہی گھوم گئے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ایمان غیب، اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، کہ کوئی ایک شخص، یعنی جو
بھی اس حالت میں تھے کہ صرف اطلاع ملی کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیے، تو وہ اطلاع ملتے ہی بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، انہوں نے فوراً اپنے رخ کعبے کی طرف کر دیا۔ اور ہم نماز ہی میں اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ ہو گئے، پورا ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ اہل قبا کو یہ خبر دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب دوسرے دن صبح کی نماز کے وقت میں پہنچی تو وہ لوگ اپنے 3 نمازیں، اگر عصر کی تھی تو عصر مغرب عشاء، یا ظہر کی تھی تو 4 عصر مغرب عشاء 3 نمازیں، یا اگر عصر کے بعد کی تھی تو مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں، تو یہ تو بیت المقدس کی طرف بھی کر کے پڑی تھی۔ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جس کو جب اطلاع ملتی ہے اس کے بعد میں وہ حکم اس کے اوپر نافذ ہوتا ہے، تو وہ ان کی نمازیں مقبول ہیں، اس لیے کہ ان کو حکم ہے۔ تو جب تک آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں لانے لگے، آپ کو اطلاع نہیں ہوتی، تو آپ جو ہے حکم سابق کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے، اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا اور بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہوا، چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ پورا علاقہ شام کہلاتا۔ اب جو ہے وہ اس کو بانٹ کے جو ہے وہ کوئی جارڈن ہو گیا، فلسطین ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، دمشق ہو گیا، یہ پہلے جو ہے یہ پورے علاقے کو جو ہے وہ شام کا علاقہ کہا جاتا تھا، تو وہ شام میں تصور ہوتا تھا۔ تو شام کی طرف سے منہ پھیر کے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناسخ کے حکم کا لازم ہونا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، کیونکہ جیسے قرآن میں علماء کے پاس ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے، یعنی جس حکم پر عمل کرنے کا جس بات پر حکم کرنے کا حکم ہوتا ہے تو وہ ناسخ ہوتی ہے، اور جس بات سے روکا جاتا ہے تو وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہ اب جہاں پر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا یہ حکم ناسخ ہوا، اور بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیرنے کا حکم وہ منسوخ ہو گیا۔ بیت المقدس کی طرف قبلہ نہیں کرنا وہ حکم اب منسوخ ہو گیا، تو لہٰذا یہ قرآن نے ایک بحث علماء کے پاس وہ ناسخ اور منسوخ کی، تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو ہے اس کا یہ پہلا جو ہے اسی وقت سے اس کا علم ہو جائے گا، یعنی جب حکم ہوتا ہے، ابھی جیسا میں بتایا کہ جب حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد سے اس کے اوپر عمل ہونا فرض ہو جاتا ہے، کو وہ پہلے ہی پہنچ چکا ہو۔ نبی کریم سے تو یا عصر یا ظہر کی نماز میں پہنچ جاتا، مگر مسجد قباء والوں کو وہ حکم دوسرے دن صبح کی وجہ پر صبح کی نماز پہ پہنچا، تو لہٰذا ان کے اوپر حکم جو ہے صبح کی نماز کے وقت ہی ہوگا۔ اسی لیے ان حضرات کو عصر مغرب و عشاء کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں ہوا۔ مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ یہودیوں کو ہم سے اس بات پر بڑا حسد ہے، یہودی جو ہے مسلمانوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جمعے کے دن کی توفیق دی اور یہ اس سے بھٹک گئے، اور اس پر کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہوا اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور بڑا حسد ان کو ہماری آمین کہنے پر بھی ہے جو ہم امام کے پیچھے کہتے ہیں۔ اس بارے میں تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ بعض ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ و منافقین کو بیوقوف اس لیے کہا گیا کہ دین و اسلام کی حقیقت ان کی سمجھ نہیں تھی،
دین اسلام کی حقیقت سے وہ لوگ ناواقف تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے. ان کی عقلوں پر پردے پر آ گئے تھے. اگر انہیں حق سمجھنے کا کچھ حصہ نصیب ہوتا تو مومنوں کی طرح مخلص ہوتے، اور اگر ان کی عقلیں صحیح ہوتی تو وہ یہ آیات سے صحیح استدلال کرتے. اس آیات کو سمجھ کر اسے صحیح بات سمجھنے کی اس کی توفیق عطا ہوتی. تو لہٰذا چونکہ ان کو یہ باتیں سمجھنے سے وہ قاصر تھے اور وہ لوگ اس بات کی کوشش نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا وہ لوگ بیوقوف تھے. اور تحویل کعبہ کا انکار بھی اسی لیے کر بیٹھے، یعنی کعبے کو تحویل یعنی جیسے تبدیل ہو گئی بیت المقدس کی طرف سے کعبۃ اللہ کی طرف جو حکم ہوا، تو بولے تحویل کعبہ کا انکار بھی اس لیے کر بیٹھے کہ وہ خود جہد کے پابند تھے، کہ وہ لوگ ایک سمت کے پابند بن گئے تھے. ایک رخ ایک سمت کے طرف جو ہے رخ کرنا ہی ان کی آنکھوں میں یہ تھا کہ وہی صرف خدا اسی طرف ہے، خدا اسی طرف ہے. تو اسی لیے اور کیونکہ انہیں توحید کی معرفت نہ تھی کہ کل جہاد اسی ذات کے لیے ہے. انہوں اس بات سے ناواقف تھے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. کسی جہت اللہ تعالیٰ جب حکم کیا جاتا تو ہر طرف اسی کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص طور سے اس آیت میں اس کے حکم کے ساتھ ثابت یہ فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ وہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، ہر جہت اللہ کی ہے. اب اللہ تعالیٰ جس طرف حکم دیا ہم اس طرف جھک جائیں گے. پہلے حکم ہوا ادھر پڑھو، ہم پڑھ لیے، پھر آپ بولے کسی کو بدل لو، ہم بدل لیے. کیوں؟ آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم جہت کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف کے پابند نہیں ہیں، ہم حکم کے پابند ہیں. جب اللہ حکم دیتا ہے تو وہ ہمارے لیے اہم ہے، خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب ہو یا شمال ہو یا جنوب ہو. تو وہ پھر اس کو اس بات کو بیان کیا گیا کہ چونکہ ان لوگوں کو توحید کی معرفت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ جو ہے ایک خاص صفت ایک جہت کے بیت المقدس ہی وہ صحیح اللہ کو پانے کی صحیح جہت ہے، صحیح صفت ہے، اس کے پابند ہو گئے تھے وہ لوگ. اس کے اوپر مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، جہاں مرات حسن شاہد ماست وشاہد وجہ بھی کل نظرات. یہ جہاں ہمارے محبوب کا آئینہ ہے، یہ جہاں ہمارے محبوب کا آئینہ ہے. اسی لیے اہل عرفان، اہل محبت، اہل عشق ہر شے سے اسی کا مشاہدہ کرتے ہیں. ہم جہت کے پابند نہیں ہیں. ہم تو آپ جدھر حکم دیے، جدھر آپ کا جلوہ نظر آیا ادھر ہم جھک جاتے. تو ہم کو جہت سے کیا سے لینا دینا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اس طرح ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل، عادل کرنے والا کی امت بنائی تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اے محبوب، آپ جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی سچی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ مشکل کام تھا، مگر جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا.
اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بیان ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اس پسندیدہ قبلے کی طرف تمہیں متوجہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ تم خود بھی پسندیدہ امت ہو، تم خود بھی پسندیدہ امت ہو، تم دیگر امتوں پر قیامت کے دن گواہ رہو گے، دیگر امتوں پر قیامت کے دن گواہ رہو گے، کیونکہ وہ سب تمہاری فضیلت تسلیم کرتی ہے۔ تمہاری امتوں میں، ساری امتوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے انہیں شریعت بھی کامل ملی، راستہ بھی بالکل درست ملا اور دین بھی بہت واضح ملا، جیسے فرمان الہی ہوا وَاجْتَبَاكُمُ الْحَجَّ، یہ اس خدا نے تمہیں چن لیا، خدا تعالیٰ نے یہ امت مسلمہ کو چن لیا، اسی لیے جیسے نبی کریم علیہ السلام کی اسماء پاک میں آتا ہے کہ مجتبیٰ و مصطفیٰ، تو اس کے یہ ہے کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے ہیں، منتخب کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تم اللہ تعالیٰ کے تم چن لیے ہو اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر ہو، تم تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر ہو، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں جو تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی حنیفا مسلمان، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصارا تھے، بلکہ وہ جو ہے وہ حنیف اور مسلم تھے، مسلمان تھے، تو اسلام سے جو ہے تعلق ابراہیم علیہ السلام کا یعنی مسلمان، یہ جو لفظ ان کے بارے میں قرآن پاک سے ہے کہ تو ہمارا اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ ہم دین محمد رسول دین ابراہیمی پر ہے، اس کی اساس دین ابراہیمی پر ہے، تو اسی کا بیان ہے کہ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو، بڑی پیاری بات ہے کہ کس طریقے سے آپ گواہ ہوں گے، تو نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں خداوند کریم پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام میرا پیغام تمہیں پہنچایا تھا؟ وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہاری امت انکار کرتی ہے، تم اپنا گواہ پیش کرو۔ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے، وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم لوگ جو ہے درمیانی امت ہو، تم لوگ جو ہے عادل امت ہو، تم افضل امت ہو، اسی لیے کہ ہم دوسری امتوں کی نیکی اور برائی اور ان کی گواہی ان سے لیں گے، تم کو ان پر گواہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بعض نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ان کی امت کے صرف 2 ہی شخص ہوں گے اور کسی کے ساتھ اس سے کچھ زیادہ۔ ان کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تمہاری تبلیغ کی تھی؟ وہ انکار کریں گے۔ نبی سے پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ کہا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بلائی جائے گی، ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا اس نبی نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسا علم ہوا؟ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم تو نہیں تھے جب، تو تمہارے کو علم کیسا ہوا اس بات کا کہ وہ نبی نے اپنی امت کی تبلیغ کی تھی؟
یہ کہیں گے ہمارے پاس ہمارے نبی آئے اور تیرا کلام سنایا کہ انبیاء نے تیرا پیغام اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن دوسری امتوں کی گواہی بھی آپ سے لی جائے گی۔ ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت کے لوگ قیامت کے دن ایک اونچے ٹیلے پر ہوں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے، بالکل صاف نظر آئیں گے، تمام مخلوق میں نمایاں ہوں گے اور سب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز تمام دنیا تمنا کرے گی کہ کاش وہ بھی ہم میں سے ہوتے۔ جس نبی کی قوم نے انہیں جھٹلایا ہے، ہم بارگاہ رب العالمین میں شہادت دیں گے کہ ان تمام انبیاء نے حق رسالت ادا کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ بنی سلمہ کے قبیلے کے ایک شخص کے جنازے میں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ لوگ کہنے لگے حضور یہ بڑا نیک آدمی، بڑا متقی، بڑا بادشاہ اور سچا مسلمان تھا، اور بھی بہت سی تعریفیں تھیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ کس طرح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن ظاہر میں تو اس کی ایسی ہی حالت تھی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر بنو حارثہ کے ایک شخص کے جنازے میں تھے، لوگ کہنے لگے کہ یہ بڑا برا آدمی تھا، بڑا بدزبان اور بدقلب تھا۔ آپ نے پوچھا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ لوگ ایسا کہتے اس کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب مسند احمد میں ابو الاسد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدینے میں آیا، بیماری تھی، لوگ بکثرت مر رہے تھے، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ نکلا اور لوگوں نے مرحوم کی نیکیاں بیان کرنی شروع کی۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ کون؟ حضرت عمر فاروق بھی یہی بولے کہ اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا جنازہ نکلا، لوگوں نے اس کی برائیاں بیان کی، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں نے وہی کہا جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 شخص دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ جس مسلمان کی بھلائی 4 شخص اس کی بھلائی کی شہادت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے حضور سے پوچھا اگر 3 دیں؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ہم نے 1 کی بابت سوال نہ کیا، ہم 2 تک کا سوال کریں، ہم 1 کے بارے میں سوال سے نہیں پوچھے۔ تو واجب جو ہو گئی تو کیا واجب ہو گئی؟ یعنی جس کی نیکیوں کا بیان ہوا تو اس میں جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائیوں کا ذکر ہوا تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے قریب ہے کہ تم اپنے نیکوں اور بدوں کو پہچان لیا کرو، تم اپنے نیکوں اور بدوں کو پہچان لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور کس طرح؟ آپ نے فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین میں خدا کے گواہ ہو۔ اچھی تعریف اور بری شہادت سے تم زمین میں خدا کے گواہ ہو۔ تو اب اس میں جو بات ہم کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں تو وہ بھی حکم خدا کے خلاف ہے، اور کسی
کسی کو برا کہیں، اگر اپنی نفس کے لیے کسی کو برا کہتے ہیں تو وہ بھی خدا کے حکم ہے، کیوں کہ تمہاری گواہی کا اس شخص کی نیکی اور بدی کے لیے قیامت میں وہ ہوگی۔ تو گواہی آپ سچائی، سچی گواہی دو۔ آپ کسی کو جیسا جیسا دیکھتے ہیں ویسا کہو، برا نہیں کہہ سکتے بد کہو، مگر برے آدمی کو جو ہے برملا اگر آپ اس کی برائی کو چھپاتے ہیں یہ بہت بڑا ثواب ہے، مگر برے کو تصدیق کے ساتھ اچھا بولنا بھی حکم خدا کے خلاف ہے۔ آپ خاموشی اختیار کر لینے میں نیکی ہے، مگر گواہی دینے میں آپ کے لیے جو ہے حکم کی جو ہے نافرمانی ہوگی۔ آپ خاموش ہو جائیے، آپ اپنی زبان کو بند کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہوگی۔ اور اچھائی کا بیان ہے، یعنی ہم لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں، اور آپ کے اچھے بولنے سے لوگ اس کے اوپر اعتماد کر کے جو ہے لوگ اس کو اچھا سمجھ کے ساتھ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ کیونکہ گواہی کا معاملہ ہے تو گواہی بڑی ایمانداری سے دی جانی چاہیے، اس کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہاری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نمازیں رد نہیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ان کی اعلیٰ ایمانداری ثابت ہوئی، ان کی بہت اعلیٰ درجے کی ایمانداری ثابت ہوئی، کیونکہ انہیں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوا۔ جب حکم تھا پڑھو بیت المقدس کی طرف تو پڑھیے، پھر جب حکم ہوا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو تو کعبۃ اللہ کی طرف کرے، تو انہوں نے دو حکم کو جو ہے تابع ہوئے، دو حکم کو فرما بردار ہوئے، تو ان کے لیے تو زیادہ فضیلت ثابت ہوئی کیونکہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف جو ہے اللہ کے حکم سے نمازیں پڑھی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کریم رؤوف رحیم ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک قیدی عورت کو دیکھا، ایک قیدی عورت کو دیکھا، بڑی پیارا مفہوم ہے کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، اس کے بارے میں زیادہ بڑی اگر کتابوں کی کتابیں اس بارے میں لکھی جائیں پڑھی جائیں تو کم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے یہ ایک واقعہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور نے ایک قیدی عورت کو دیکھا جس سے اس کا بچہ چھوٹ گیا تھا، وہ اپنے بچے کو باولوں کی طرح دیوانوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور جب وہ نہیں ملا تو جس بچے کو دیکھتی اس کو گلے لگا لیتی، یہاں تک کہ اس کا اپنا بچہ مل گیا۔ خوشی سے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، اسے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نے صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا یہ عورت اختیار رکھتے ہوئے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس قدر یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف ہو رہی ہے۔ جس قدر یہ ماں جو ہے جس قدر اپنے بچے پر مہربان ہے تو بولے تمہارا رب تم سب سے زیادہ مہربان رؤوف ہو رہی ہے۔ اب اس آیت کے تحت ارباب حقیقت یعنی عرفا، اور یہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ امت کا لوگوں پر شہادت دینے کا معنی یہ ہے کہ امت کو ادیان سابقہ یعنی پرانے جو دین پر چلنے والے، دین کی جمع ادیان ہیں، تو جو ہے پرانے دینوں پر دین کو چلنے کے ادیان سابقہ کے حقوق پر نور توحید کی وجہ آگاہی حاصل تھی، نور توحید کی وجہ آگاہی حاصل تھی، اور ان کو ہر دین اور اہل دین کے حقوق کا علم تھا۔ نور توحید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس بات سے واقف کرا دیا تھا کہ وہ دین اور اہل دین کی حقیقت سے وہ لوگ واقف تھے۔ جسے دین کا تحقق نصیب ہوا اسے تمام ادیان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ جو دین اسلام کو
اس کی حقیقت کو، اس کی باطنی روح، اس کی روح کو سمجھ جاتا ہے تو اس کو تمام دینوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر دین کا علم اسی اساس کے اوپر وہ گواہی دے گا۔ کیوں کہ اب چونکہ دین اسلام جامع دین ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، اور یہ کامل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی تکمیل اس قرآن پاک میں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اب نعمتوں کی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی پوری اس سے کیا اور اپنا تمام مہربانیاں تمام اس میں جو ہے رکھ دیا۔ تو اس سے جو واقف ہوا، اس کی روح سے جو واقف ہوا، باطن قرآن سے جو واقف ہوا، تو اب اس کے لیے کوئی دین کو سمجھنا، کسی دین کے اسرار کو سمجھنا، کسی دین کے رموز کو سمجھنا اب اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر وہ تمام حقیقتیں واضح کر دیتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام جسے حق اعظم کہا جائے تو بجائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الامم بنایا ہے، ہم سب میں آخر میں آئے، آخر الامم بنایا ہے۔ یہ صرف اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو شرف بخشنے کی بنا پر ہے۔ آپ کو شرف اور عزت اور فضیلت کی وجہ سے آپ کو سب نے آخر میں لایا گیا، کیونکہ اگر ہم ان سے پہلے ہوتے تو ہمیں خبروں میں ان کا انتظار کرنا پڑتا۔ ہم اگر ان سے پہلے ہوتے تو ہمیں خبروں میں ان کا انتظار کرنا پڑتا، جیسے اب وہ خبروں میں ہمارے لیے منتظر ہے۔ ہم اس لیے آخر میں لائے گئے تاکہ قیامت میں ان کے گواہ بنے۔ یہ بھی ایک ہماری شرافت کی دلیل ہے، اور اس امت کی بزرگی کی صرف یہی ایک دلیل کافی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے علماء کے متعلق فرمایا۔ اس امت کے علماء کے متعلق فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ بڑی صاف اور ایمانداری سے میں جب بات کروں کہ یہاں پر جن علماء کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ جو ہر عالم جو سند لے کے جانے سے نکلتا ہے اس کو یہ آیتیں بڑی محبت سے انہیں سب سے پہلے درس میں یاد کرتا ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ایسی آیتیں وہ سب سے پہلے وہ یاد کر لیتے وہ لوگ اور ہمارے اوپر جو ہے لا کے تھوپ دیتے۔ حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے، وہ پہ ہمارا ایمان ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہاں اب اس کو سب سے اس کی صحیح تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ علماء حق جو اولیاء اللہ، کیوں کہ وہاں جب کبھی نبی پاک اپنی زبان پاک سے علماء کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ عالم دین ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کو، اس کی فرما برداری کو اپنی جان اپنے ایمان سے زیادہ محبت کر کے اس پر عمل کرتا ہے، اور جو اپنے نفس کے لیے عمل کرتا ہے وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ جو اپنے نفس کے لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، میری بڑی شان ہے، میری بڑی شوکت ہے، میری بڑی عزت ہے، میری بڑی شرافت ہے، میرا علم بڑا ہے، میرا تقویٰ بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، تو وہ علماء اس میں نہیں آئیں گے۔ میں بڑے اعتماد کے ساتھ کروں، وہ علماء ظاہر ہیں اور ان کے لیے جہنم کے عذابہ ہیں۔ ان سے اچھا وہ جاہل ہے جو ایک لفظ سنا اور اس پہ عمل کر لیا، کیونکہ یہ لوگ پوری قرآن سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور عمل اپنے نفس کے اوپر کرتے ہیں، اپنے نفس کی جو ہے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے، اپنے دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہاں اب علماء میں اگر ویسے علماء جیسے امام اعظم ابو حنیفہ
جیسے امام احمد بن حنبل ہے کہ امام شافعی، کیونکہ یہ علماء کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ بھی ہیں، یا امام غزالی وغیرہ کے مرتبے کے علماء ہیں۔ یہ آج بھی وہ علماء ہیں جو واقعی جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے علماء کا ذکر کیا ہے، اگر اس حساب سے وہ چل رہے ہیں تو پھر وہ اس حدیث کے جو ہے وارث ہوتے ہیں، ورنہ ہر ایک نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کیا فرمایا کہ علماء امتی کا بنی انبیاء بنی اسرائیل۔ اب اس کے بارے میں صاحب حزب البحر، ایک دعاؤں کی اور اہل تحریک کے پاس بہت ہی مجرب کتاب ہے حزب البحر، تو اس کو جو تحریر کی ہے تو بولے صاحب حزب البحر نے فرمایا کہ ایک روز میں مسجد اقصیٰ میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر صحن میں وسط میں ایک بڑا تخت بچھایا گیا اور بڑی مخلوق جمع ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ جماعت کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ یہ انبیاء اور رسول کی جماعت ہے۔ یہ لوگ کون ہیں جو جمع ہو رہے ہیں؟ تو بولے یہ انبیاء اور رسول ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو تخت پر صرف ہمارے نبی پاک شہر الاولاد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور دیگر تمام انبیاء و رسول جیسے حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و نوح وغیرہ سب کے سب نیچے زمین پر تشریف فرما ہے۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، آپ ان میں سے ایک تو ہمیں بتائیں، آپ ان میں سے ایک تو ہمیں بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی سے ایک سوال کیا، حضرت امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے۔ حضرت امام غزالی نے اس کے 10 جواب دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو ایک سوال کیا اور آپ نے 10 جواب دیے۔ حضرت امام غزالی نے عرض کی حضور یہی اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے، یہی اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو آپ کو جواب میں صرف یہ کہنا تھا کہ یہ عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، لیکن آپ نے بڑا طویل جواب دیا کہ قرآن کی پوری آیت کو نقل کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن نے آپ سے پوچھا تھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بولے کہ جواب اس کا جب آپ میرے سے سیدھا ایک جواب سے پوچھ رہے تو آپ کیوں 10 جواب دیے؟ اس لیے کہ آپ تو قرآن نقل کر دیے کہ اس کو بولے کہ میں میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، میں اس سے جو ہے اپنی بکریاں چرواتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، بڑے لمبی آئے گا نا۔ تمام تفصیل بتایا اس میں آپ کہ میں جو ہے اس سے اپنی بکریاں چلاتا ہوں، میں اس سے تقریباً کام لیتا ہوں، اور یہ سب کی ضرورت کیا ہے تب ہونا تھا کہ یہ میرا عصا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ جیسا سرکار فرمائے کہ میرے علماء میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، تو اس کی مثال یہ ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام مجھے ایک تو بتائیے تو امام غزالی کی طرف انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے بھی ایک سوال کا 10 جواب دیے۔ اچھا انہوں نے اعتراض کرے تو قرآن کی آیت پڑھ دیے، پھر آپ کیوں کیوں دیتے لمبے جواب رکھو؟ حضور نبی کریم علیہ السلام تو اب نبی کریم یہ تو امت کی شہادت یعنی آپ کی امت گواہی کے لیے لائی جائے گی، تو اس کی دلیل میں یہ بات ہے آپ تو بے شک آپ سب سے بڑے گواہ ہوں گے، ارے آپ کی امت بھی دوسری امتوں کی گواہ رہے گی۔ تو قرآن فرما رہا کہ میرے ابھی آپ کی امت کو بھی ہم دوسری امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ تو بولے دیکھو
کہ امام غزالی موسیٰ علیہ السلام، جبکہ مجھے یہ واقعہ کب کا موسیٰ علیہ السلام کا، کب کا واقعہ امام غزالی کب کا ہے؟ تو اس کی دلیل میں یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ کی امت جو ہے دیگر انبیاء کی، دیگر امتوں کی گواہ رہیں گی۔ اب نبی کی گواہی، نبی کی شہادت کا بیان ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کی شہادت کا معنی یہ ہے، یعنی آپ شہادت دیں گے کہ تم ہر دیندار کے دین، آپ کو ہر دیندار کے دین کا علم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے دین کی حقیقت کیا ہے، اور اس حجاب سے، اور اس حجاب کو بھی جانتے ہو، اس راز کو بھی، اس پردے کو بھی آپ جانتے ہو کہ جس سے وہ اپنے دین کے کمال سے محجوب ہے، چھپا ہوا ہے، اور اپنی امت کے تمام اعمال کو، ان کے اخلاص اور نفاق کو خوب جانتے ہیں، اور آپ کی امت کو آپ کے نور کے، اور آپ کی امت کو آپ کے نور کے صدقے، آپ کی امت کو آپ کے نور کے صدقے تمام امت کے گزشتہ امور بخوبی معلوم ہے۔ اور یہ بات کی دلیل شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ اور ایک جماعت جو ہے تحویل کعبہ کے وقت مرتد ہو گئی، جب حکم آیا کہ بیت المقدس سے جو ہے تمہارا اپنا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف کر لو، تو ایک جماعت جو تھی وہ اس پہ عمل نہیں کری، مرتد ہو گئی۔ اس کی وجہ وہی تھی کہ ان کا تعلق ما سوا اللہ سے تھا۔ جو لوگ مرتد ہوئے وہ علم غیب پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، وہ جہد کے قائل تھے، وہ صدق کے قائل تھے، اسی لیے ان کو جو ہے کعبے سے ہٹا کے دوسرے کعبے کی طرف حکم قبول کرنے میں ان کو جو ہے تکلف ہوا، ان کو پریشانی ہوئی، تو لہذا کیونکہ ان کا جو ہے تعلق جو ہے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ مرتد ہو گئے، اور وہ لوگ فنا فی اللہ نہیں تھے، اور اس خزا پر راضی نہ ہوئے جو ان پر آنے والی تھی۔ انہیں میلان الباطل نے گھیر لیا، یعنی جھوٹ کی، غلط یعنی گمراہی کی طرف جو ہے ان کی جو رغبت تھی، ان کا جو لگاؤ تھا وہ ان پر غالب آ گئی، اور گمراہی کے سیلاب میں وہ لوگ بہہ گئے۔ اور وہ لوگ جو ازل سے سعادت مند تھے، اور جو لوگ ازل سے سعادت مند تھے، ان کی وفاداری میں محبت تھی، جن کی وفاداری میں جو ہے بس اپنے خدا اپنے نبی کے حکم پہ جان دینا تھا، تو وہ لوگ کیا کرے، وہ لوگ نہ بیت المقدس کے خونگر تھے، نہ ہی انہیں کعبۃ اللہ سے غرض تھی، نہ ان کو بیت المقدس کی طرف توجہ تھی، نہ کعبۃ اللہ کی طرف، ان کو جو صرف توجہ صرف اپنے مالک کے حقیقت کی عشق تھی کہ تمہارا حکم ہے ہم کر دیں گے، ہم کو کیا غرض کہ ہم آپ بولے کہ بیت المقدس کی طرف کرو ہم کر دیے، آپ بولے کہ رخ پھیر لو ہم پھیر لیے، کیونکہ ہمارا تعلق آپ سے ہے اور آپ کے حکم سے ہے، ہمارا تعلق جہاد سے نہیں ہے، ہمارا تعلق صدق سے نہیں ہے، ہمارا تعلق کسی ذات سے نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ان کے احکام کی پابندی ہے، تو وہ ہمارا ایمان ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ارتداد سے بچا لیا، اور جو لوگ آپ کے حکم کے تابع ہو گئے، جو لوگ اللہ کے عشق کے گرفتار تھے، جو کہ نبی کے حکم کو فوج فیصل سمجھتے تھے، اس کو وحی الہی تسلیم کرتے ہوئے ان کی ہر بات کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں میں لے لیا، اور ان کو جو ہے ان تمام باتوں سے ان کو چھٹکارا دے دیا، کیونکہ یہ میرے محبت کرنے والے ہیں، اور انہیں دائمی سرور ہو صفا نصیب ہوا۔ اور اب اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی دیکھیے، تمام پہلے اس کی تمہید ہو گئی، اس کے بعد بھی آیت نازل ہوئی، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔
بار آپ کا رخ انور کا آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم غور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ کر رہے ہیں. سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم راضی ہیں, بس تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو. اور یہ اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو یہ کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں پہلا نسخ ہے کہ پہلا نسخ قبلے کا حکم ہے. جو سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے, قبلے کا حکم ہے. مدینہ شریف کی ہجرت کے بعد جہاں زیادہ باشندے یہود تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا حکم کیا. یہود اس سے بہت خوش تھے, کئی ماہ تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے, لیکن نبی کریم کی چاہت تھی کہ قبلہ ابراہیمی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگتے اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. آپ کی دعا قبول ہوئی اور آیت شریف نازل ہوئی. یہود کہنے لگے کہ اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے, اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے, جس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور فرمایا کہ جدھر تمہارا منہ ہو ادھر ہی خدا کا منہ ہے. جدھر تمہارا منہ ہو ادھر خدا کا منہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ سے آیت سے مراد محض طرف ہے یعنی صرف ہے, اور یہی مذہب اکثر ائمہ کرام کا ہے, یعنی کعبے کو نہیں ہے, کعبے کی طرف ہے. تو اس کا مراد جو ہے کعبے کی طرف ہے. ابن جری جو ہے فرماتے ہیں, حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بیت اللہ شریف قبلہ ہے, بیت اللہ شریف قبلہ ہے مسجد حرام والوں کا. جو مسجد حرام میں ہیں ان کے لیے بیت اللہ شریف قبلہ ہے, کیونکہ وہ چاروں طرف سے اس کے سمت نماز پڑھتے ہیں, چاروں طرف سے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر دیتے سب لوگ, ان کے لیے. اور مسجد قبلہ ہے اہل حرم کا. اب جو حدود حرم میں ہیں تو ان کے لیے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سمت ہو, مسجد کی طرف سمت ہو, اور حرم قبلہ ہے تمام زمین والوں کا. خواہ مشرق میں ہو یا مغرب میں, میری تمام امت کا قبلہ یہی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ حالت نماز میں اپنی نظریں سجدے کی جگہ رکھے, اپنی نظریں سجدے کی جگہ رکھے. خواجہ شریف فرماتے ہیں کہ قیام کے وقت شرعی بات ہے, کیونکہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے تو باتیں جو ہے احکام کی بھی بہت ضروری ہے. خواجہ شریف فرماتے ہیں کہ قیام کے وقت سجدے کی جگہ نظر رکھیں, جیسے کہ جمہور علماء کا قول ہے. ایک حدیث میں بھی اس کی اسی مضمون کا ذکر ہے کہ بعض لوگ جو ہے سامنے کی طرف رکھتے ہیں کہ جو آگے بڑھتے, تو بولے نہیں, اپنے نظروں کو جو ہے محدود رکھو اور صرف جو ہے اپنے نظروں کو سجدے کی جگہ پہ, کیونکہ اس میں اور بھی روایتیں ہیں کہ جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد آ گئی میرے کو کہ وہ جب نبی کریم کو وصال فرمانے کے بعد جب صحابہ نماز اسی وقت جب صحابہ وہی دور تھا نماز پڑھ رہے تھے تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسی نمازیں پڑھیں کہ جب نبی کریم کے ساتھ پڑھتے تھے تو اگر ان کے کندھوں پہ کبوتر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں تھے. بولے اب یہ لوگ سامنے تک دیتے ہیں مجھے, یعنی نظر سامنے کرنے پر وہ اتنی تعجب کا اظہار کرے ام المومنین
کہ بولے یہ لوگ جو ہے اس طریقے سے اپنی نظروں کو آگے کرے ہوئے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ بھائی اپنے سجدے کی جگہ پہ اب نظر جو ہے وہاں تک رکھو، نظر کو آگے مت بڑھو، اور رکوع کے وقت رکوع کی حالت میں اپنے خطوں کی جگہ نظر رکھیں، اور سجدے کے وقت اپنی ناک کی جگہ، اور اتحیات کے وقت اپنی گود کی طرف۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ یہودی جو چاہے باتیں بنائیں، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم خدا کی جانب سے ہے، اسے چھپاتے ہیں، اور یہ برحق ہے کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ لوگ بغض، کفر و عناد اور حسد و تکبر کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ان افعال سے باخبر ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں تو آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف یہودی بھی نماز پڑھتے، نصرانی بھی، مگر انہوں بیت المقدس کی مغرب کی طرف قبلہ مانتے، انہوں بیت المقدس کی مشرق کی طرف، تو وہ لوگ بھی جو ہے ایک دوسرے کی باتیں ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی جگہ جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو بے شک آپ بھی زیادتی کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو اب ایسی باتوں پہ بعض وقت جو ہے اعتراض ہوتا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ کو فرمایا کہ اور تو بے شک تمہیں بھی ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ تو ایسی باتوں سے ہم اپنے ایمان کو کمزور کر کے جہنم کی راہ پکڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں کہیں ایسا حکم ہوتا ہے تو یہاں پر مراد جو ہے امت ہوتی ہے، نبی کی ذات نہیں ہوتی، وہاں مراد جو ہے امت کی تعلیم کے لیے ہے، امت کے لیے، کیونکہ خطاب نبی سے ہے، تو لہذا جو ہے مگر مقصد کیا ہے کہ پہنچانا امت کو ہے، اس کے اوپر اتباع کرنے والے کون ہیں، اس کے اوپر چلنے والے کون ہیں، اس کے حکم کو اس کی فرما برداری کر کے اپنی دنیا کو، اپنی دنیاوی زینتوں کو، اخروی زینتوں کو سنوارنے کا کس کے لیے حکم ہے؟ امت کو۔ تو جہاں کہیں ایسی آیتیں آتی ہیں تو وہاں پر مراد اور صرف جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت ہوتی ہے، نہ کہ ذات نبی۔ یہ بات آپ لوگ ذرا دماغ میں رکھیں۔ یہودی اور نصرانیوں کے کفر اور عناد اور شرک اور سرکشی و مخالفت کا بیان ہو رہا، باوجود شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں علم ہے، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ جملہ دلائل، جملہ نشانیاں، تمام چیزیں دیکھ لینے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے۔ پھر اپنے نبی کی استقامت کا بیان فرمایا، پھر اپنے نبی کی استقامت کا بیان ہے کہ بیان فرمایا کہ جس طرح وہ باطل پر جمے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ پر، مکر و فریب پر جمے ہوئے ہیں، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی بھی ان کی باتوں کو باطل جانتے ہیں اور ان کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بھی سند بھی دے رہا کہ میرا نبی ان کی باتیں ماننے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر حق واضح ہے، وہ ہمارے فرما بردار اور ہماری مرضی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔
یہ پہلے آپ کی صفات بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ میرا نبی میرا فرمانبردار اور میری اطاعت کرنے والا اور میری باتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ ہمارا حکم نازل ہو جانے کے بعد ہمارا نبی ان کے قبلے کی طرف توجہ کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو یہ اعتراض تھا کہ قبلہ ہمارا کیوں بدل دیا، کیوں ہمارے قبلے کی طرف سے سر ہٹا لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ چونکہ حکم ہمارا ہے تو لہذا اب ہمارے نبی کو ہمارا حکم ماننا ہے، تمہاری اعتراض کی پرواہ کرنا نہیں ہے، تمہاری باتوں کی پرواہ کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو صرف ہمارے حکم کی اتباع ہے، کیونکہ وہ ہمارا نبی ہے، ہماری بات مانے گا۔ جب حکم ہم دیے کہ بھائی قبلہ بدل دو تو بدل دیے، اب تمہارے اعتراض سے ان کے ذات کے اوپر، ان کی افضلیت پر، ان کی شرافت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا، جو دراصل لاس کا جو اس سے پہلے بات بتایا تھا اس کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا جو دراصل علماء اور ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ علماء علماء دین اور ایمان والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے متنبہ ہے کہ دیکھ لو، جب حکم خدا کے بعد میں کسی کی شکوہ شکایت اور کسی کو خوش کرنا ناخوش کرنا یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں۔ جب خدا کا حکم آ گیا تو وہ سب سے اہم ترین عبادت ہوگی، اس کے اوپر عمل کرنا تم پہ ضروری ہے، نہ کہ جو ہے لوگوں کی جو ہے ناراضگی یا خوشی کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی موڑ لیں۔ یہ تمہارے لیے جو ایسا کریں گے وہ ظالمین ہیں، زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے خلاف کرنا اور پیروی کرنا صریح ظلم ہے۔ یعنی جب قرآن میں لفظ ظلم آتا ہے تو وہاں پر اکثر و بیشتر مراد جو ہے اس کی ظلم سے یعنی زیادتی کرنا، آگے بڑھ جانا، یعنی حکم سے تجاوز کر جانا کے معنی میں آتا ہے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ سبحان اللہ۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں، وہ اس نبی کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہم آپ کے بارے میں جو ذکر کرے ہیں وہ تمام چیزوں سے وہ لوگ اس نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر آپ کو چھپاتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے آیت کا۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے حسین بن سلام تھا، حسین بن سلام بن حارث تھا، اور ان کی کنیت ابو یوسف تھی۔ آپ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، دل میں ہر وقت اس نبی کی زیارت کی تمنا تھی۔ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وادی قباء میں قیام پذیر ہیں۔ جب میں قباء پہنچا اور حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیا، سبحان اللہ، حضور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے مدعی کا نہیں ہو سکتا، ایسا چہرہ کسی جھوٹے دعوے دار کا نہیں ہو سکتا۔ تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بارے میں سنا کہ آپ قباء میں عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میں اس وقت درخت پر بیٹھا کھجوریں توڑ رہا تھا اور میری پھوپھی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے یہ خبر سنتے ہی زور سے اللہ اکبر کہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کی خبر سنتے ہوئے میں نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ میری پھوپھی نے پوچھا کہ حسین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوشی تجھے اس صورت میں نہ ہوتی کہ حضرت موسیٰ بن عمران تشریف لاتے، کیونکہ یہودی تھے،
تو ان کے پھوپھی بولے کہ بھائی جب موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تھے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی. میں نے کہا کہ پھوپھی یہ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں اور انہیں سچا دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا. سب سے پہلے ارشاد جو میں نے نبی کریم کی زبان مبارک سے سنا تھا وہ یہ تھا کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے آپ کا نام حسین سے بدل کر عبداللہ بن سلام، حسین بن سلام سے بدل کر عبداللہ بن سلام رکھا. اسلام کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد گھر آیا اور اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی، تمام گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے قبول کی، جس سے بہت خوشی ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا قبول اسلام یعنی اسلام قبول کرنے کا یہودیوں سے چھپائے رکھا. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہودیوں کو جانتا ہوں، یہ بڑی افترا پرداز قوم ہے، نئے نئے فتنے نکالنا، باتیں بنانا، اس طریقے سے جو ہے ان کی طبیعت میں جو ہے یہ قوم ایسی ہے. آپ اس طرح کیجئے کہ اس کو میرے کو اپنے پاس چھپا لیجیے، کہ گھر میں جو ہے مجھے کہیں چھپا لیجیے اور یہودیوں کو بلا کر میرے بارے میں دریافت فرمائیں، میں ان کے نزدیک ایسا شخص ہوں. اب میرے کو بلا کے آپ گھر میں بٹھا لیجیے کہ کونے میں چھپائیے اور پھر یہودیوں کو بلا کے ان سے پوچھیے کہ بھائی عبداللہ سلام تمہارے میں کیسا آدمی ہے. اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات عائد کریں گے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور یہودیوں کے سرکردہ افراد سے پوچھا حسین بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے قبیل زبان کہا کہ وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور ہمارے درمیان میں بہت بڑا عالم و فاضل ہے، اور بھی بڑی خوبیاں بیان کی اور بہت تعریف کی. میں اچانک نکل کر ان کے سامنے آ گیا اور کہا اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ یہ رسول تمہارے پاس لائے ہیں اسے قبول کرو. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم نے توریت میں ان کا نام اور ان کے اوصاف دیکھے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے برحق رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کو سچا مانتا ہوں. یہ سنتے ہی وہ اپنے قول سے پھر گئے اور کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو. تھوڑی دیر پہلے بولے تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے، کہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہمارے درمیان میں بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، سب بول رہے تھے. اب جیسا انہوں بولے کہ میں ایمان لا لیا تو بولے کہ یہ جھوٹا ہے. پھر انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ یہودی بڑے افترا پرداز قوم ہیں، بڑے جھوٹے اور مکار اور دغاباز ہیں. میں نے ان کے سامنے اعلان اپنے اور اپنے اہل خانہ کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. میری پھوپھی خالدہ بنت حارث بھی مسلمان ہو گئی اور وہ بھی اسلام کے تقاضوں کو خوب پہچانتی تھی. اسی طرح کتب سابقہ میں یعنی پرانی، اس سے پہلے قرآن سے پہلی جو بھی کتابیں جو صحیفہ ہوتی ہیں وہ کتب سابقہ سے مراد ہوا ہے. تو پرانی کتابوں سے مراد یعنی کہ زبور انجیل اور اس طریقے کی باتیں. تو بولے کہ کتب سابقہ میں نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو پورے یقین کے ساتھ جانتے بھی، پھر بھی بغض و عناد کو پسند کرتے ہوئے اس سے روگردانی کرتے رہے. وہ تمام اس بات کو حقیقت جانتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہ خدا کے برحق نبی ہیں،
یہ تمام، مگر صرف اور صرف جو کہ وہ عصبیت کی وجہ سے باپ کو یہ تکلیف تھی کہ یہ بنو یعقوب میں سے بنو اسحاق سے نہیں ہیں، یہ عرب سے نہیں ہے، یہ اہل عرب ہیں، یہ ہم جو ہے اسرائیلی نہیں ہیں، تو کچھ ایسی وجوہات تھی جس کی بنیاد کے اوپر تمام باتیں ہم جانتے ہوئے بھی وہ لوگ جو ہے نبی کریم کی رسالت کو اور خاتم النبیین ہونے سے ان کو جو ہے اعتراض تھا۔ اچھا، احبار یہود یعنی یہود کے بڑے بڑے لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام مشرف کا اسلام ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت کیا کہ آیت یعرفونہ، یعنی وہ بھی جانتے ہیں، میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، بغیر کسی شک کے میں پہچان لیا، کیونکہ میری کتابوں سے جو بھی میں پڑھا تھا ان کے اوصاف ان کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے، تو میں پہچان لیا۔ اور میرا حضور نبی کریم کو پہچاننا، یعنی وہ یعرفون، یعنی اس میں جو بیان کرے ہوں، اور میرا نبی کریم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم اور اکمل ہے۔ اپنی اولاد کو پہچاننے سے زیادہ اکمل اور اتم درجے میں میں نبی کو پہچانتا ہوں، بدرجہ اتم اور اکمل ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، اور ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ اپنی کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ کسی کے سمجھ میں تعامل ہے تو پوچھ لو میرے سے۔ دیکھیے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کو یقین ہے آپ کا بیٹا ہے، مگر ایک مثال کے طور پہ اگر خدا نہ کرے اگر آپ کو پتا کوئی آگے بولا کہ بھائی آپ کی بیوی سے کسی اور کے تعلق ہے، تو اب آپ کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا میرا ہے یا نہیں۔ تو بیوی کے بارے میں کوئی کبھی بھی اگر کوئی غلط اطلاع ملنے کے بارے میں آپ کو شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے یا نہیں ہے، مگر خدا کے رسول کے بارے میں شک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ بولا۔ اسی لیے کہ میں اپنے بیٹوں سے میں ان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جو ہے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں اس سے زیادہ بدرجہ اکمل اور اتم جانتا ہوں، کیونکہ ان کی گواہی خدا دیا ہے اور میرے بیٹے کی گواہی میری بیوی دے گی، تو کس کی گواہی کو بڑی مانوں؟ خدا کی بات کو بڑی مانوں یا بیوی کی بات کو؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا سر چوم لیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار شک نہ کرنا۔ اس کی تفسیر میں سے اتنا ہے کہ پھر ارشاد فرمایا کہ باوجود اس علم حق کے پھر بھی یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ خبردار تم ہرگز حق کے بارے میں شک نہیں کرنا۔ تو اس کے بارے میں ارباب امام قشیری، جو بڑے امام صوفیہ کے بڑے امام ہیں، امام قشیری فرماتے ہیں کہ انہیں پوشیدہ حسد اختیار کرنے سے جو ہے ابھارا گیا، جبکہ انہیں معلوم ہوا کہ ہماری شان و شوکت چھینی جائے گی۔ اصل یہ بات ان کو حسد اور یہ تکلیف کس بات کی تھی؟ یہود کی، کہ اب تک جو ہے ان کو بڑا اعزاز اور بڑا شان تھا کہ ان کے قبیلوں میں کہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں اور بہت بڑی جو ہے مسند اور بڑی بڑی شان کے مالک ہیں، تو ان کے لیے یہ تکلیف کی بات تھی کہ اگر ہم
اسلام قبول کر لیں گے اور نبی کریم کی اطاعت کو مان لیں گے تو ہماری بزرگی اور یہ تمام کیونکہ نفس کی باتیں تھی وہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کتنی بڑی عزت ملنے والی تھی. اگر وہ لوگ یہ جانتے ہوتے تو شاید اس کو ایمان لا لیتے، مگر مشیت الہی یہ تھی کہ وہ ان کے عقلوں سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہٹایا گیا اور ان کو بیوقوفوں کو زبروں میں اللہ تعالیٰ ثابت کرنا تھا، کر دیا. ورنہ بقول شاعر کے کہ تیری پیغمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، تیری پیغمبری کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے، بخشا گدائے راہ کو تو نے شکوہ قیصری. بولے یا رسول اللہ یہ آپ کی پیغمبری کی کتنی بڑی کہ بولے یہ مکے اور مدینے کے نامعلوم لوگ جن کا کوئی تعارف نہیں تھا، جن کا کوئی پہچان نہیں تھی، آپ کی غلامی کے سب کے روم و فارس کے بادشاہ ہوئے. آپ کی وفاداری اور آپ کی غلامی کا احساس ان کی ایسا جو سرشاری میں اس مقام سے نوازے گئے کہ وہ خلیفۃ المومنین امیر المسلمین ہو گئے، بڑی بڑی حکومتوں کے تاجدار ہو گئے وہ لوگ. تو بولے یہی تو آپ کی غلامی کا نتیجہ ہے. اگر یہ یہود وغیرہ یہ بات جانتے تو شاید سب سے پہلے غلامی قبول کر لیتے، مگر وہ لوگ نہیں معلوم تھے کہ یہ کس کی غلامی ہے. ارے یہ غلامی خود تاجداری ہے، ان کی غلامی تاجداری ہے. آج دیکھ رہے ہیں آج جو ان کا نام لیتا، جھوٹا نام لے بناوٹ سے بھی لیتا تو اس کی عزت دی جائے. جو جھوٹا لباس پہن کے میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں بولتے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور سچے کی کیا حالت ہونا. آج ہمارا آپ کا مشاہدہ ہے. اب سچوں کو دیکھنا ہے تو چلو اجمیر شریف چلو، چلو ادھر چلو ورنگل چلو، حیدرآباد کو آج بڑی بڑی بارگاہوں کو دیکھو، یہ سچے غلاموں کو آج وقت کے وزیران جو ہے بادشاہ جو ہے ان کے درباروں میں سر ٹیک رہے ہیں. یہ غلامی محمد رسول اللہ ہے. یہ یہود و نصارہ کو یہ بات کب سمجھ میں آنا کہ دراصل آپ کی غلامی جو ہے وہ اعزاز اکرام کا جو ہے منبع تھی. اللہ تعالیٰ کے مقصد یہ تھا کہ جو میرے نبی کا غلام ہوتا ہے میں اسی کو تاجدار بناتا ہوں. اسی طرح ہر وہ شخص جو نفس کے ظلمات میں غرتازن ہو، نفس کی باتوں میں پڑ گیا، جبکہ وہ چہرے سے حیا کی چادر ہٹا دیتا ہے تو اس پر کسی قسم کی علامت اثر نہیں کرتی. اور جب آدمی بغیرتی کو پسند کر لے اور اپنی نفس کی باتوں کو ترجیح دے تو اس کو اچھی بات، کوئی اچھی بات اس کو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں اس کو، کیونکہ شروع میں آج سے کہا گیا بیوقوف آئی، ان کی سب سے بڑی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کر دے گا یہ بیوقوف ہے. تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتے اور نبی کریم کے حکم پہ نہیں چلتے ان کو گالی مت دو، کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں بیوقوف ہے اور نہ اسے ان خرابیوں سے کوئی بات دور کر سکتی ہے. حضرت بختیار افندی رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انسان کے 3 مراتب ہیں، اور چونکہ اہل عشق ہیں یہ لوگ، صوفیہ کے امام ہیں یہ لوگ، بڑے اہل معرفت کے لوگ ہیں، تو اسی لیے اب ان کی اپنی تفصیل توجیہات الگ ہوتی ہیں. فرمایا کہ انسان کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ تقلید ہے، جو آپ ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، کوئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں حنفی و امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں. یہ مسئلہ میں امام اعظم یہ بولے، یہ مسئلہ میں امام اعظم کا یہ حکم ہے، تو لہذا دلیل امام کے پاس ہے، عمل میں ان کے وفقت کرتا ہوں. تو یہ تقلید یہ ہوتی ہے، تقلید ایمان میں نہیں ہوتی. ایک بار یاد کر لیں آپ لوگ، تقلید صرف احکام میں ہوتی ہے، تقلید ایمان میں نہیں ہوتی. میں کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ امام اعظم بولے، نہیں، کلمہ میں اپنے ہوش و حواس سے، میں اپنے عقل سے، میں اپنی پوری کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، میں اپنے خواہش سے، اپنی مرضی سے پڑھا. ہاں، اب اسلام پہ چلنے کے لیے جو احکام ہیں، جو عبادات ہیں، اس کے اوپر جو تمام چیزیں ہیں اس کے اوپر میں امام اعظم کے فرقات میں عمل کرتا ہوں. تقلید اسی کو کہتے ہیں. تقلید ایمان میں نہیں ہوتی، تقلید صرف عمل میں ہوتی ہے، جو عوام کا مرتبہ ہے. دوسرا مرتبہ تحقیق و ایقان، یقین کا مرتبہ.
یقین کا مرتبے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مجتہدین کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ ہیں، ابھی جیسا بولا امام اعظم ہیں، امام مالک شافعی اور اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ اہل یقین ہوتے ہیں۔ اسی لیے یقین کے بارے میں اللہ قرآن شریف میں اور دیگر تمام اس میں جو ہے 3 مرتبے 3 بتائے گئے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کیسا ہوتا کہ دیکھیے یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہم کو علم الیقین ہے کہ ہم کو اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، تو یہ ہمارے پاس علم ہے صرف۔ اسی طریقے سے آگ جلاتی ہے، اس کا علم ہے ہم کو، آگ جلاتی ہے یہ علم ہے، تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ آگ کو آنکھوں سے دیکھ لینا، کسی چیز کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا، کوئی چیز ڈالنے اور آگ میں وہ چیز جل گئی تو وہ عین الیقین ہوا، اور خود آگ میں ہاتھ ڈال دینا حق الیقین ہے۔ کہ اب وہ جلاتی ہے، تو اس طریقے سے ہر بات کو سمجھنے کے لیے اہل یقین کے پاس یا اولیاء کے پاس 3 مرتبے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے سمجھنا، پھر ایک چیز یہ ہے کہ اس کا دیدار، اس کا معرفت ملنا، پھر ایک مرتبہ ہے کہ فنا فی اللہ اس میں کھو جانا، تو حق الیقین ہو گیا۔ اب میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرا کیا ہوا، مرتبۃ الیقین ہے۔ اب تیسرا مرتبہ ہوتا ہے مرتبۃ المشاہدۃ والعیان، یہ جیسا میں بتایا کہ دیکھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب اس کو کیا سمجھایا جائے گا، ایک یہ کہ سن کے تخلیق کرنا، ایک خود تحقیق کر کے اس کے نتیجے کو پہنچ کے اس کی حقیقت کو معلوم کر لینا، ایک جو جیسی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور یہ کاملین کا مرتبہ ہے جو اہل سلوک میں ہیں، اولیاء اللہ۔ انہوں نے فرمایا جس کا نفس گندی عادات سے پاک نہیں ہو سکتا، جس کا نفس گندی عادات سے پاک نہیں ہو سکتا، اسے معرفت الہیہ نصیب نہیں ہو سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں نصیب ہوتی۔ تو اسی لیے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، دیکھو بھائی جان جس طریقے سے آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ہوتی کہ بھئی یہ جگہ صاف ہونا چاہیے، آپ پوری کوشش کرتے کہ بھئی یہ جگہ پاک ہونا۔ اگر کوئی آگے بولا کہ نہیں ابھی یہاں پر جو ہے کچھ گندگی ہوئی تھی تو آپ کوشش کرتے کہ میں اس سے ہٹ جائے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم وہ جگہ کو آپ صاف کر لیتے۔ اس کے بعد میں آپ احتیاط کرتے کہ بھئی میرے کپڑے صاف ہے یا نہیں ہے، پھر دیکھتے کہ بھئی میرا وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو ظاہر میں جس طریقے سے اپنی عبادت کے لیے تمام چیزوں کی پاکی کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اللہ کی محبت کے لیے ویسی پاکی خلق کی چاہیے کہ تمام چیزوں کو پہلے خالی کرو، تمام باتوں کو ادھر سے خالی کرتے جاؤ، جب صاف ہو گیا تب آپ بولیے مولا سب صاف کر دیا، یہ استقبال تشریف لائیے، اب آپ کے قابل کر دیا مولا، اب یہ گھر آپ کے قابل ہے، آپ تشریف لا سکتے، اس میں کوئی غلط نہیں، کوئی آپ کی شان کے خلاف کی بات نہیں رکھا، تو وہ دوری کیا ہے، تمام نفس کی خواہشوں کو پالنا، تمام باتوں کو۔ اسی لیے مولانا روح فرماتے ہیں کہ خدا خواہی وجود دنیا دو ایک خیال استو محال استو جنو، بولے ایک ہی وقت میں تو خدا اور دنیا دونوں کو اپنے دل میں بسانے کا جو ٹھان لیا، بولے یہ تیرا خیال ہے، یہ محال ہے، یہ جنون ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، جب انہیں آتا تو ہر چیز کو خالی کر دیتا۔ میرے کو بلانا ہے تو میرے ایک ہی شرط ہے کہ میں اپنے غیر کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ تمام تو خواہشات کو رکھ لیا، یہ خواہشات تو میرے غیر ہیں، تو میرے غیر کو رکھ کے تو میرے کو دعوت دیتا نہیں ہو سکتا۔
اب اسی لیے ہمارے لیے اتنا ہی کہ کوشش کرنا ہے، چلنے کی کوشش کرنا ہے، مگر سمجھنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہے۔ اگر اس راستے میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس راستے میں ترقی کرنا ہے، تو ان باتوں کو آہستہ 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 جو ہے نفسانی خواہشات کو آہستہ آہستہ کم کرنا پڑتا ہے۔ نہیں اگر ان کو رکھتے ہوئے یہ کرنا ہے تو یہ محال ہے، بس ٹھیک ہے جیسے احکام ہے اس کی عبادت کر لو، اور جس طریقے سے زندہ رہنا ہے زندہ رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طرف سے اگر قبول کر لے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مگر محبت میں آگے بڑھنے کے لیے بھائی دیکھو یہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی سے بولے میں تیرے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تو فوراً اس کو کچھ تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں سے آپ اظہار محبت کرتے ہی لسٹ آتی ہاتھ یہ لے کے آؤ۔ دوست سے بولے میں تیرے کو چاہتا ہوں تو توفر ہو تو پھر کل کچھ طلب ہونے والی ہے۔ جب تک اظہار نہیں کریں گے معاملہ چھپا ہوا ہے۔ جب آپ بولیں گے کہ مولا میں تیرا خالص بندہ بننا چاہ رہا ہوں، میں تیرے سے محبت کروں گا، نبی جیسا تو دنیا میں اظہار کرے بعد امتحان میں آتا تو میرے امتحان سے بچ سکتا کیا؟ آپ میرا بھی امتحان دیں۔ تو اس لیے بچ کے نکل جانا الگ چیز ہے، مگر جب اظہار کریں گے آپ دعویٰ کریں گے تو دلیل دینا پڑتا۔ وہی محبت ہے۔ ٹی وی سے بولے میں چاہتا ہوں تو مجھے دلیل پیش کرو بولتی ہوں لاؤ، اس کے بغیر جھوٹی محبت۔ یہ بات ہم زمانے سے سن رہے بولے اسی طریقے سے بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ اگر انسان ہم سمجھنا چاہے تو یہ باتوں کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مگر چونکہ ہم لوگ مطلبی پرست ہیں کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے باتوں کو۔ آپ کی ضرورت پڑ رہا ہے کہ اس سے بہت ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی آپ کو مل سکتی ہیں۔ انہیں باتوں کو اگر آپ اللہ سے جوڑتے جائیں گے تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اپنی بیوی پہ بھروسہ کر کے میں بچے سے اتنی محبت کرتا ہوں تو میں خدا پہ بھروسہ کر کے نبی سے کتنی محبت کرنا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر اس کو جماتے جائیں گے تو ہمارے لیے راستہ بڑا صاف ہوتا جاتا ہے، اور جو مشکل نظر آ رہی وہ مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ ہاں اب دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں معرفت الہی نصیب نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ علم و عقل کے مراتب میں کتنا ہی باکمال کیوں نہ ہو۔ اگر وہ علم میں اور عقل میں بڑا دانش مند ہے، بڑا علم والا ہے، مگر اس کو معرفت نصیب نہیں ہے تو وہ کوئی اس کی قابل ذکر ہستی نہیں ہو سکتی اس کی۔ کیوں؟ کہتے کہ شیطان نے باوجود عقل اور صاحب علم ہونے کے ملائکہ کو توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ ملائکہ کا معلم الملکوت تھا وہ۔ ملائکات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت توحید کی جو ہے توحید ربانی تعلیم دیتا تھا، مگر چونکہ تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے دل میں یہی کبر و حسد تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا۔ تو میرے علم اور عقل تمہاری آپ کو جبھی کام آ سکتا جب اس کا راستہ اللہ کی طرف ہے۔ اگر اس کا راستہ اپنے نفس کی طرف ہے تو وہ شیطان کی طرف جا رہا، نہیں اگر وہ اللہ کی طرف ہے اور محمد رسول اللہ کی غلامی کی طرف ہے تو پھر وہ آپ جو ہے ہادی بنیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے بن جائیں گے جن کے بارے میں قرآن میں ہر دن لوگ دعا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کی مثال لی جاتی ہے کہ میں ان کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو بنا میں آپ تو کوئی ہیں، یہ معرفت والے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول اللہ کی محبت کے سمجھنے والے، ان سے محبت کرنے والے لوگ ہی نعمت والے لوگ ہوئے نا، جن کی مثال لی جا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ہر روز میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو ان کے راستے پر چلا۔ کبھی غور کرے کون ہے وہ اس کے راستے پر؟ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ کرتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، یہ میرے نبی کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے نبی کے حکم کے اوپر تعامل اور حکم پہ تعمیل کرنے میں لمحہ بھر تعامل نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہی حال تھا اہل کتاب کا قبلہ اور حضور نبی کریم کے بارے میں حسد کی وجہ سے مارے گئے۔ صرف ان کی جو ہے صرف نبی کریم کے حسد کی وجہ سے حسد کی وجہ سے وہ لوگ لعنتی ہوئے، وہ لوگ جہنمی ہوئے، وہ لوگ بیوقوف ٹھہرائے گئے۔
کیونکہ نبی کریم سے جاننے کے باوجود وہ لوگ سرکار سے حسد کرتے تھے. نہ علم نے انہیں فائدہ دیا نہ فہم. ان کی اندرونی خباثت نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان تزکیہ نفس اور قلب کی صفائی اور استقامت فی باب الحق میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی، اس کے حکم کے اوپر چلنے میں ہمیشہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ایسے یقین نصیب ہو جائے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ وَمَوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک جہت ہے، ہر ایک کے لیے توجہ کے لیے جہت ضروری ہے. جیسے ہمارے لیے توجہ کے لیے جہت کیا ہے؟ کعبۃ اللہ. عبادت کے لیے تو جہت ذات الہی ہے، مگر توجہ کے لیے اس لیے ہم بولتے بھی وجہ للہ فطر السماوات، کہ ہم توجہ کرتے ہیں اللہ کے کعبے کی طرف. تو بولے کہ ہر ایک کے لیے توجہ کی جہت ہے اور اس کی طرف رخ کرنا ہے. بس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم نیکیوں کی طرف آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کے بارے میں تفصیل یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں. حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ یہود کا قبلہ بھی ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر مسلمان ہیں. ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے. فرمایا کہ گو تمہارے جسم نیست و نابود ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر ہو جاؤ، لیکن خدا تمہیں اپنی قدرت سے اسی زمین سے جمع کر لے گا. خدا اپنی قدرت سے اسی زمین سے تم کو پھر جمع کر لے گا، کیونکہ حکم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت ہوگی تو خبروں سے اٹھاؤ. تو ہر عروج جو ہے اپنی جو ہے جا کے اپنے جسد کو اٹھا کے لائے گی، پھر سب کو جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا. تمام میدان محشر ہے، یہ تمام واقعات ہے. تو اسی لیے کہ جو ہے وہ اصل تمہاری ہم اٹھا کے رکھے نا، تمہاری روح جو تمہارے جسم سے نکل کے ہم جا کے پھینک دیے اس کو، نہیں بڑے اہتمام سے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو، اس لیے کہ پھر جیسا پہلی وقت تم کو ماں کے پیٹ میں سے اٹھائے تھے اسی طریقے سے ہم روح کو بھیج کے بولتے جاؤ اٹھا کے لا. تو وہ جا کے جو ہے پھر وہ جسم کو اٹھا کے لاتی، خواہ وہ ہڈی ہو جاؤ، چورا ہو جاؤ، ریزا ہو جاؤ. جس طرح پانی سے جو ہے پانی کے خطرے سے تم کو انسان بنایا تو ہمارے لیے کیا بڑی بات ہے، ہم خدا ہے. اب پھر وہ روح سے جو ہے تمہارا کام لیں گے، ہم اس کو جو ہے وہی روح جا کے جو ہے اس کی بڑی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کا واقعہ اور تمام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون. اور تم جدھر سے بھی گزرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو. تم جدھر سے بھی گزرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو بھی تم کر رہے ہو اس سے تمہارا رب بے خبر نہیں. اب یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے، یہ تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے.
3 مرتبہ تاکید اس لیے ہو رہی ہے کہ تبدیلی حکم پہلی بار واقع ہوئی تھی، کیونکہ قبلے کی تبدیلی، قبلے کی تحویل کا، قبلہ کا حکم جو ہے ہوا تھا، تو اس لیے اس کو تاکید کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ، اسی لیے اب بہت سارے راز ہے اس میں، جیسے ہم جیسے رکوع میں ہم کو کم سے کم 3 مرتبہ بولنا ہے، سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ بولنا ہے، تو اسی لیے کیونکہ جو ہے وہاں پر وہ لفظ جو ہے اس کو جو ہے تکرار سے جو ہے اس بات کی تاکید کروانا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تو اس کو جو ہے مضبوطی کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ اس کو جو ہے اسی لیے کیونکہ 3 مرتبہ اسی حکم کو فرماتے جا رہا بار بار، تو 3 مرتبہ کی راز کیا ہے؟ تو بولے کہ چونکہ یہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ تحویل کعبہ کا حکم ہوا، تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کو 3 مرتبہ بار بار جو ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے اوپر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ مفسرین کی تعویلات ہیں، کیونکہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا حکم ان کے لیے جو مکے میں ہیں لیکن کعبۃ اللہ ان کے سامنے نہ ہو۔ تیسری بار حکم ان کے لیے ہے جو مکے کے باہر ہوئے زمین پر ہوں۔ تو شاید 3 مرتبہ اس لیے ہو رہا، ایک قول یہ ہے کہ چونکہ پہلی بار ہوا تھا اس لیے 3 مرتبہ تھا۔ امام رازی اس کی ایسی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ ان کے لیے جو کعبے میں ہیں، کعبہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے جو حرم میں ہیں جو کعبہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے ان کے لیے جو تمام ہوئے زمین میں ہیں جو حرم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، حضرت امام قرطبی نے یہ توجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ مکرمہ والوں کے لیے، دوسرا حکم دیگر شہر والوں کے لیے، اور تیسرا حکم مسافروں کے لیے۔ بعض کہتے ہیں کہ تینوں احکام کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے، یعنی اس کے پیچھے اور آگے کی جو عبارتیں ہیں تو اس سے ملتا جلتا اس سے تعلق ہے۔ پہلے حکم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے کہ آپ قائد فرمائے اور اللہ اس کو قبول کر لیا۔ دوسرے حکم میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور کی یہ چاہت بھی ہماری چاہت کے مطابق تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے، میرے حبیب آپ سے چاہتے تھے، تو لہذا اس کو دوسری مرتبہ ذکر کیا۔ اور تیسرے حکم میں یہودیوں کی حجت کا جواب ہے کہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، تو اس حکم سے لوکیشن کو بھی پوری ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کی حجت بھی ختم ہوئی کہ وہ کعبۃ اللہ کو متبرک اور مشرف مانتے تھے، اور جب عرب حضور کی توجہ بھی اس کی طرف ہو گئی، اسی وجہ سے اس کو 3 مرتبہ حکم دیا گیا کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرو، اپنا رخ کعبے کی طرف کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، پھر جب وہ یہ کہہ دیں اور ہماری جیسی نماز پڑھنے لگے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنے لگے اور ہمارا ذبیحہ کھانے کھا لیں تو یقیناً ان کے خون اور مال ہم پر حرام ہو گئے، مگر اس سب کی بنا پر جو اسلام نے ان پر مقرر کر دیا ہے، باقی کا حساب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ باقی کے بعد اس کے علاوہ جو بعض ایسے احکام ہیں جیسے مثال کے طور پہ قصاص کے مسائل ہیں، سزا و جزا کے مسائل ہیں، تو وہ الگ ہیں، وہ اس سے کوئی نہیں ہے۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ جس جگہ سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرو،
اور جہاں کہیں تم ہو اپنا رخ اس کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی حجت تم پر باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے تم ان سے نہ ڈرو تم اس سے یعنی جو زیادتی کرتے ہیں یا مشرکین وغیرہ تو بولے تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ یہ اس کا ترجمہ ہے اور تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ تاکہ اہل کتاب کے لیے کوئی حجت پر آپ پر باقی نہ رہے کیونکہ اب یہ جو تحویل کعبہ ہے اس کی بہت سارے مسائل ہیں کہ حکم اس لیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اگر نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف جب نماز نہیں پڑھتے تو وہ مشیت الہی تبلیغ کا عمل اگر کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ بھئی یہ نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ ان کا قبلہ ابراہیمی قبلہ ابراہیمی جو ہے یہ نبی کا قبلہ ہوگا تو یہ تمام باتیں جو ہے ضروری تھی کیونکہ یہ مشیت الہی روز ازل سے یہ فیصلے ہو چکے تھے تو اس کا ہونا اس لیے ضرور اگر ان کی خوشی کے لیے ان کی بات سنتے ہوئے بظاہر صرف گفتگو کو سمجھانے کے لیے وہ اگر ان کی بات سنتے ہوئے اگر قبلہ نہیں بتا جاتا تو پھر وہ احکامات جو ان کی کتابوں میں نازل تھے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا تو اس کو ثابت کرنا رہتا تو ہر حساب سے ہر آیت ہر حکم جو ہے وہ اسی طریقے نازل ہوا جس طریقے سے پہلی کتابوں میں جو ہے درج تھا اچھا اس لیے وہ جانتے تھے کہ اس امت کی حقیقت کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا ہے جب وہ یہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب انہوں نے اس قبلے کی طرف آپ کو پھرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب انہیں کسی طرح کا شک نہ رہنا چاہیے تھا اور یہ بات بھی ہے کہ جب وہ آپ کو اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ان کے ہاتھ ایک بہانہ لگ جائے گا کیونکہ اگر آپ ان کے قبلے کی طرف پڑھتے تو ان کو یہ بہانہ تھا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف ہی جھک رہے ان کا قبلہ تو ہمارے ہے تو یہ ان کے لیے بہانہ تھا لیکن جب آپ ابراہیمی قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو وہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے ان کے پاس یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا کہ یہ نبی جو اپنے آپ کو جو ہے افضل کہتے ہیں وہ افضل الانبیاء ہیں یا سردار الانبیاء ہیں یا سید الانبیاء ہیں تو دراصل سید الانبیاء ہیں تو سید الانبیاء کا قبلہ بیت المقدس کروائیں یہ تو دیگر انبیاء کا قبلہ ہے نہیں سید الانبیاء کا قبلہ بھی سید ہونا ان کا قبلہ بھی جو ہے پہلا قبلہ ہونا وہ جو پہلے قبلہ تھا کیونکہ کعبۃ اللہ شریف بیت المقدس سے پہلے کا قبلہ ہے وہ اول قبلہ تھا یہ بعد میں پھر دیگر بنو اسرائیل کے انبیاء کے لیے قبلے کے جو حکم ہوا تھا تو لہذا پہلی طرف رجوع کرنا ہے وہ بات کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کی یہ حجت تھی کہ آج یہ ہمارے قبلے کی طرف ہے شاید کل ہمارا مذہب ہی مان لیں گے لیکن جب اللہ کے حکم سے اصلی قبلے کی طرف رخ کر لیا تو ان کی غلط فہمی پر پانی پڑ گیا پھر فرمایا کہ جو ان میں سے ظالم اور حجت باز ہیں وہ مشرکین کی طرح ہیں جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ نبی ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب ان کے لیے کیا تھا کہ جو مشرکین عرب تھے جو کعبۃ اللہ کے احترام کعبۃ اللہ کی کو تقدس کو مانتے تھے تو ان کے پاس یہ دلیل تھی کہ بھئی یہ بیت اللہ شریف سے منہ موڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے اس بت پرستی میں بھی جو ہے ان کے پاس عبادت کا مرکز کعبہ ہی تھا تو ان کے لیے حجت تھی کہ بھئی یہ نبی اگر اتنے ہیں تو پھر یہ اللہ کے گھر کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں اللہ کے گھر کی طرح رخ کیوں نہیں کرتے یہ نبی ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ابراہیم کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے تو انہیں بھی یہ جواب مل گیا کہ یہ نبی ہمارے احکام کے متبع ہیں پہلے ہم نے اپنے کمال حکمت سے انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا
سے یہ بجا لائے، اور اب ابراہیم نے قبلے کی طرف پھر جانے کو کہا، جسے جان و دل سے قبول کیا اور بجا لائے۔ بس آپ پر ہر حال میں، آپ ہر حال میں ہمارے احکام پھیلانے والے ہیں۔ آپ تو ہمارے ایسے نبی ہیں سے ہماری بات کرتے ہیں، ہماری بات کو آگے بڑھانا، ہماری بات کی تبلیغ کرنا، ہمارے حکم پہ چلنے والے نبی ہیں آپ ہمارے۔ پھر فرمایا کہ تم ان ظالموں، زیادتی کرنے والوں کے کہ شبہ میں ڈالنے میں شک میں نہ پڑو۔ یعنی اگر یہود کچھ کہتے ہیں یا مشرکین کچھ کہتے ہیں یا منافق کچھ کہتے ہیں تو بولے آپ ان کی باتوں سے کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان باغیوں کی سرکشی سے آپ کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی غلط اعتراضوں کی کوئی پرواہ مت کرو آپ، بلکہ میری ذات سے خوف کرو، صرف میری طرف متوجہ رہو، میری خوشی اور میرے خوف سے آپ کو تعلق ہونا چاہیے کہ میں کس بات سے خوش ہوتا ہوں، کس بات سے ناراض ہوتا ہوں، تو وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ دوسروں کی خوشی اور ناراضگی کی آپ پرواہ مت کرو، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ قبلہ بدلنے میں جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے۔ یعنی ایک تو لوگوں کی زبانیں بند ہیں، یہ تو ظاہر کی بات ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری نعمت کو آپ کو پوری کر دینا، اپنی نعمتوں کو آپ پر پوری کرنا تھا، اسی لیے آپ کو قبلہ اول کی طرف آپ کو لوٹایا اور قبلے کی طرح آپ کی شریعت کامل کر دے اور آپ کے دین کو ہر طرح سے مکمل کر دے۔ اس میں یہ بھی ایک راز تھا کہ جس قبلے سے اگلی امتیں، بڑی پیاری بات ہے، آخری بات ہے، جس قبلے سے اگلی امتیں بھٹک گئی، تمام بنو اسرائیل کے قبلہ کعبۃ بیت المقدس تھا، اور ہر نبی کی امت بھٹک گئی، ہر نبی کی امت اس قبلے سے بھٹک گئی، بھٹک گئی، امت محمدی اس سے نہ بہکے۔ اس میں سب سے بڑی فضیلت اور امت محمدی کی یہ کہ بھئی اب ہم آپ کو ایک ایسا قبلہ دے رہے ہیں کہ اب آپ کی امت یہ قبلہ چھوڑنے والی نہیں۔ بنو اسرائیل کی جو امتیں جو ہے وہ ہم ان کے عرصوں ہزاروں سال ان لوگ نبوت ان کے نبی آتے رہے، مگر وہ لوگ اپنے نبی کی بات چھوڑتے رہے، ان کی بات کو پکڑتے رہے، چھوڑتے رہے، اور اپنے قبلے کی طرف وہ لوگ زیادہ متوجہ نہیں رہے۔ ہم آپ کو یہ قبلہ ایسا دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی امت قیامت تک اس قبلے کو نہیں چھوڑے گی، نہیں بہکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا فرما کر آپ کا شرف اور آپ کی فضیلت اور بزرگی تمام امت پر ثابت کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تلاوت کو، ہمارے قرآن فہمی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا کرے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور قرآن کی ایک لفظ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب ہم کو، ہمارے آنے والی اولاد کو، ہمارے ماں باپ تمام کو ہم اس کا ثواب پہنچا، پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچے قرآن کی جو قرآن سے ہمارے ایمان، ہمارے قلبوں کو جو ہے روشن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی فہم عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ دنیا و آخرت میں اس کا ہم کو ثواب عطا فرما، اور صدقے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے تمام اولیاء کرام مشاہدین کے ہم کو اس راستے پر چلنے کی اور اس کو صحیح ثابت قدمی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ